بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ دنیا بھر میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر جنگ مخالف مظاہرے۔ دنیا بھر کے مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی وحشیانہ جارحیت کی شدید مذمت کی۔ امریکہ میں فلسطینیوں کے ہزاروں طرفداروں نے واشنگٹن ڈی سی اور مختلف دیگر ریاستوں میں مظاہرے کیے۔ اسی طرح کے مظاہرے مختلف یورپی ملکوں میں بھی کیے گئے اور مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی وحشیانہ جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان مظاہروں میں مظاہرین نے وسیع پیمانے پر شرکت کی ہے اور یہاں تک کہ عراق کی جنگ کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر پہلی بار جنگ مخالف مظاہرے ہوئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، امریکہ نے جوہری آبدوز مشرق وسطی بھیج دی۔ امریکہ نے جوہری آبدوز مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان کے مطابق امریکی بحریہ کی جوہری آبدوز سینٹ کام کی زیر نگرانی علاقے میں پہنچ گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے باعث خطے کی کشیدہ صورتحال میں امریکہ اس سے قبل بھی 2 جنگی طیارہ بردار بحری جہاز بھی بھیج چکا ہے۔ ایران اور افغانستان کے درمیان پہاڑی علاقے سے 3 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق موساد کے 3 ایجنٹوں کو ایران اور افغانستان کے درمیان پہاڑی علاقے سے حراست میں لیا گیا، جن کے پاس ایرانی شہریت تھی۔ ان گرفتاریوں کی خبر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کے لیے طالبان کے ایک وفد کی تہران آمد کے بعد سامنے آئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا انقرہ پہنچنے پر سرد استقبال۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا ترک دارالحکومت انقرہ پہنچنے پر سرد استقبال کر دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا ہوائی اڈے پر کسی اعلیٰ سطح ترک سفارتکار نے استقبال نہیں کیا۔ جب سے وہ پہنچے ہیں ان کے لیے کوئی اعلیٰ سطح ملاقات کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کی اینتھنی بلنکن سے ملاقات بھی طے نہیں ہے۔ عام طور پر جب کوئی امریکی وزیر خارجہ ترکی کا دورہ کرتا ہے تو ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حماس اسرائیل جنگ، امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا خطے میں پہنچ گیا۔ امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا بھی اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی مدد و حمایت کا عظیم استعارہ بن کر پہنچنے والا بحری بیڑا کیریئر سٹرائک گروپ CSG ہے۔ یہ امریکہ کا پرچم بردار ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اس بحری بیڑے کو گائیڈڈ میزائلوں سے مسلح کیا گیا ہے اور یہ گائیڈڈ میزائلوں کو روکنے کی بھی اہمیت رکھتا ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنے مخالفین کو مضبوط پیغام دینے کے لیے یہ بحری بیڑے اور دوسرا اسلحہ خطے میں بھیج رہے ہیں۔ فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ترکیہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ حماس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی جبر سے بچنا ہے۔ رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری تاریخی ذمہ داری ہے کہ اسرائیلی جرائم کو بے نقاب کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ یروشلم کے مقدس مقامات بشمول حرم اول شریف اور دیگر مقامات کی حفاظت کریں۔ اسرائیلی فوج کی پیش قدمی، غزہ کی سیٹلائٹ تصاویر محدود کر دی گئیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی سیٹلائٹ تصاویر نے امریکی سیکیورٹی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 19 اکتوبر کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں اسرائیلی ٹینکوں کی پوزیشن کی تفصیلی
تصاویر شامل تھیں۔ ان کمپنیوں نے یوکرین جنگ کے دوران روسی افواج کی تصاویر جاری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہفتے اور اتوار کو پانی کی 7 تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں پانی کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ تباہ ہونے والی تنصیبات میں رفح کے 2 کنویں، غزہ کی 3 سیوریج پائپ لائنیں اور 2 آبی ذخائر شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ممتاز فلسطینی کارکن احد تمیمی کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ممتاز فلسطینی کارکن احد تمیمی، فتح پارٹی کے رہنما رفعت اولیان سمیت 50 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطینی کارکن احد تمیمی کو دہشت گردی کے فروغ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ فتح پارٹی کے رہنما کو مقبوضہ بیت المقدس میں اپنے گھر سے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق احد تمیمی 2012 میں اپنے بھائی کے دفاع میں ایک اسرائیلی فوجی کا مقابلہ کرنے پر مشہور ہوئی تھی۔ غزہ پر جاری ہے جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ جنوبی افریقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ غزہ کی صورتحال کے باعث وہ اپنے تمام سفارتکاروں کو اسرائیل سے واپس بلا رہی ہے۔ صدارتی دفتر کے لیے حکومتی وزیر نے کہا ہے کہ اسرائیل میں موجود تمام سفارتی عملے کو مشاورت کے لیے واپس بلایا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں کا فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے گروپوں سمیت 18 عالمی تنظیموں نے فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ اور اس کے علاوہ دیگر انسانی حقوق کی 18 عالمی تنظیموں کے سربراہان نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں انسانی بنیادوں پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترکیہ فلسطین کی حمایت میں ریلی کے شرکاء کی امریکی ایئر بیس پر حملے کی کوشش۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں ترکیہ کے شہر ادانا میں ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں افراد شریک تھے۔ اس دوران ریلی کے شرکاء نے اس ایئر بیس پر دھاوا بولنے کی کوشش کی جہاں امریکی فوجی قیام پذیر ہیں، تاہم پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ترکیہ کی پولیس نے ریلی کے شرکاء پر آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ غزہ پر گزشتہ شب مزید 2500 حملے، ایک ماہ میں تقریباً 10,000 سے زائد شہادتیں۔ غزہ اسرائیل کے صفاقانہ حملوں کو ایک ماہ مکمل ہو گیا۔ گزشتہ شب غزہ پر 2500 حملے کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ایک رات میں غزہ پر 2500 حملوں میں مزید 280 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بھی بم برسائے۔ نئی دہلی فضائی آلودگی، ایک ہفتے کے لیے گاڑیوں کے استعمال پر پابندی۔ دہلی کے ماحولیات کے وزیر کی جانب سے دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے سبب ایک ہفتے کے لیے گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گوپال رائے کے مطابق پابندی کا اطلاق 13 سے 20 نومبر کے درمیان ہوگا۔ دہلی کے وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ آج شہر میں مسلسل تیسرے دن ہوا کا معیار بدترین رہا۔ ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کا رجحان جاری۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے کی سطح پر آ گیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود پاکستان کو رواں سال درپیش 6.5 ارب ڈالر کی اضافی مالیاتی ضروریات قرضوں پر سود کی مد میں نظر ثانی شدہ تخمینے کے بعد 1.2 ٹریلین روپے کی کمی کے سامنے جیسے عوامل کے باعث پیر کو بھی ڈالر کی پرواز جاری رہی۔ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل شیر احمد رانجھا ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی اور عمران خان کو بیٹوں سے بات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ سعودی عرب کا آئی پی ایل میں بھاری سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔
غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی نظریں انڈین پریمیئر لیگ میں $30 بلین کے حصص پر ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کے حصص کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیروں کے ذریعے بھارتی حکومتی عہدیداروں سے رابطہ کر لیا۔ مقبوضہ بیت المقدس فلسطینی قیدیوں نے جیل سے اسرائیلی پرچم اتار دیا، حکام کا تشدد۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ جیل سروس نے گزشتہ روز مجیدو جیل میں اس وقت فلسطینیوں کے سیلوں پر چھاپا مارا جب ان میں سے متعدد نے جیل سے اسرائیلی پرچم اتار دیا۔ حکام نے قیدیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ جیل سروس نے فلسطینی قیدیوں کے خلاف جارحانہ مہم کو آگے بڑھانے کے لیے یہودی مجرم قیدیوں کی مدد بھی حاصل کی۔ پرانے اعداد و شمار ماننے سے انکار، IMF نے حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی تازہ رپورٹ مانگ لی۔ دستاویزات کے مطابق وزارت خزانہ نے IMF سے دسمبر 2023 تک رپورٹ حاصل کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ IMF وفد نے حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کے جائزے کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو بھی جانچا۔ سراج الحق کی قطر میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی دوحہ قطر پہنچے، جہاں انہوں نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق سربراہ خالد مشعل اور مرکزی قیادت بھی موجود تھی۔ سراج الحق اور اسماعیل ہانیہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سینیٹر مشتاق احمد خان غزہ کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے مصر پہنچے، جہاں انہوں نے مصر کے سربراہ ڈاکٹر رامی سے ملاقات کی۔ بارش برسانے والا مغربی سسٹم پاکستان میں داخل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 سے 9 نومبر ولائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دوسری جانب بارش برسانے والا مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کے تحت بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارشیں متوقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔